وحید احمد ایڈوکیٹ ریاستی BRS قائد نے کھمم کے جلسے کو ایک فلاپ شو قرار دیا اور کہا کہ جہاں پر نوٹ دے کر اور جھوٹے وعدے کر کے بلایا گیا تھا جو صرف اقتدار کے بھوکوں کی پکار میں تبدیل ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں سوال کرتا ہوں سیکولر کہنے والی کانگریس سے، کیا کانگریس کو مسلمانوں کے بارے میں کچھ کہنے سے ڈر رہی؟ اگر ڈر نہیں تو پھر مسلم ڈکلریشن اور تحفظات کیوں بھول گئی؟ انہوں نے کہا کہ اگر دم ہے تو کرناٹک میں مسلمانوں کے تحفظات کو 12% کر کے بتائیں، اور وظائف کے تعلق سے دیا گیا بیان جھوٹ پر مبینہ وعدہ کبھی وفا نہیں ہوگا۔ تلنگانہ میں صرف اقتدار کے لیے 4000 کا وعدہ، مگر اقتدار آنے کے بعد صرف 350 روپے تا 1000 روپے ہی ہوگا۔ اور انہوں نے اس کی زندہ مثال چھتیس گڑھ، ہماچل پردیش، راجستھان اور کرناٹک سے لی اور تلنگانہ ماڈل ملک میں زندہ جاگتی مثال قرار دیا۔ ابھی بیٹھ کر عوام صرف اور صرف KCR کو یاد کر رہے ہیں، کیونکہ کانگریس جو میٹنگ کی جہاں پر کروڑوں روپے خرچہ کیے گئے، وہیں جو وعدے کیے گئے وہ وعدے کبھی وفا نہیں ہو سکتے۔ اس کی زندہ مثال میں کہنا چاہتا ہوں، کانگریس کے مرکزی قائدین ہوش میں آؤ اور تم دیکھو 4000 روپے تلنگانہ میں بھوکے لوگ اقتدار پہ آنے کے لیے وعدہ کیے ہیں۔ بھوکے لوگوں کی پکار تھی وہ 4000 روپیہ، کیونکہ اگر کانگریس کو 4000 روپے دینا ہوتا، عوام سے میں اپیل کرتا ہوں آپ خود ایک نظارہ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ چھتیس گڑھ میں کانگریس کی سرکار ہے، راجستھان میں کانگریس کی سرکار ہے، کرناٹک میں کانگریس کی سرکار ہے، ہماچل پردیش میں کانگریس کی سرکار ہے۔ کہیں ایک جگہ بھی یہ لوگ 4000 روپے عوام کو دے رہے ہیں کیا؟ عوام اس بات کو ذرا غور سے دیکھیے۔ پرسوں بھی کانگریس نے بڑے وعدے کر کر کرناٹک میں جیتا، اور آج کرناٹک کا نام لے لے کر پکار کر تلنگانہ میں کانگریس کو اقتدار دلانے کے لیے بھوکے لوگ آج جاگ چکے ہیں، اور جن کی زندہ مثال ہے وہ لوگ کرناٹک میں نہیں دے سکے تو تلنگانہ میں کیا دیں گے؟ میں سلام کرتا ہوں میری ریاست کے وزیر اعلیٰ کلبکنٹلہ چندر شیکھر راؤ صاحب کو، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور جو کہے ہیں وہ کر کے دکھائیں گے۔ آج اگر تلنگانہ کے ماڈل جو پینشن اسکیمات ہیں اگر کہیں دیے جا رہے ہیں تو صرف ایک ہی ریاست ہے پورے ہندوستان میں، تلنگانہ ریاست۔ وہ کے لوگ آواز دے کر عوام کو جمع کر رہے ہیں۔ میں سمجھوں گا عوام کبھی ان کے دھوکے میں نہیں آئے گی، کیونکہ ان کی زندہ مثال ہے۔ تلنگانہ بھی ہندوستان ملک میں رہتا ہے، ہماری اپنی کنٹری ہے، راجستھان بھی ہماری کنٹری ہے، کرناٹک بھی ہمارے ہی ملک کا حصہ ہے، ہماچل پردیش بھی ہمارے حصہ ہے۔ پھر آپ وہاں کی عوام کو نہیں دے سکے تو یہاں آ کر پکار رہے ہیں 4000 دیں گے ہم، زوروں سے پٹک کر کہہ رہے ہیں۔ عوام یہ جان چکی ہے تم کبھی 4000 نہیں دے سکتے۔ تم نے 70 سال اقتدار پر رہے لیکن کبھی عوام کو 3000 روپے 2000 روپے پینشن کہیں نہیں دیا۔ آج اس کی زندہ مثال ہے، کوئی ریاست میں جہاں آپ کے لیے آپ اقتدار پہ ہیں وہاں 2000 روپے بھی آپ نہیں دے سکتے۔ یہ تو آپ کا جھوٹا وعدہ رہا۔ اور میں کانگریس کی مرکزی قیادت سے اس بات کا سوال کرتا ہوں، کیوں مرکزی قیادت مسلمانوں کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہے؟ کیا مرکزی قیادت کو کسی اور چیز کا ڈر ستا رہا ہے؟ بڑے باتیں کرتے ہیں کانگریس کے مسلمان لیڈر بھی، 12% نہیں دیے، 12% نہیں دیے۔ ارے 12% دینے کی تو ہم تو پوری تیاری کرے، دونوں ایوانوں میں بل پاس کرے، دم تھا بول کر اس بل کو مرکز تک بھیجائے۔ تم تو وعدہ بھی نہیں کر سکے اتنے بڑے عوامی مہاسبھا میں کہ ہم 12% دیں گے۔ اگر دم دینے کا وعدہ بھی نہیں کر سکے آپ کو، 12% مسلم لفظ لینے سے کیا آپ گھبرا گئے؟ اس کا ڈر ستا رہا ہے۔ کون سے ایشو میں آج تک ریونت ریڈی مسلم کے ایشو میں بات کی ہے؟ ریونت ریڈی کون سے مسلم مسائل پر آئے تھے؟ کون سے مسلم مسائل کے لیے آپ نے دھرنا دیا؟ صرف اور صرف اپنے آپ کو سیکولر کہنے سے، اپنے آپ کو اقلیتوں کا ہمدرد کہنے سے دال گلنے والی نہیں ہے۔ اور عوام یہ جان چکی ہے کانگریس صرف اور صرف ہمیشہ جھوٹے وعدے کرتی ہے اور جھوٹے وعدوں کے ذریعے عوام کا اقتدار حاصل کرتی ہے۔ میں عوام سے اور تلنگانہ کی عوام سے اس بات کی اپیل کروں گا
कि कांग्रेस के धोखे में मत आइए। कांग्रेस किसी का अच्छा करने वाली जमात नहीं है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एक बड़े बड़े अब वो मसाइल में मैं जाना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ इस बात की अपील करता हूँ, अवाम इस चीज को गौर से सुनिए और देखिए, क्योंकि कौन अवाम का हमदर्द कायद है, कौन अवाम की तालीमी पसमानदगी को दूर करने की बात कहता है और कर दिखाया है। हिंदुस्तान की किसी रियासत में इस तरीके के तालीमी जाल नहीं फैला गया जिसकी मिसाल तेलंगाना में है। मैं रियासत के वजीर आला का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बड़े पैमाने पर अवाम की दहलीज तक स्कीमात को लाए हैं और ये तेलंगाना का जो स्कीमात का, वेलफेयर का, फलाह बहबूद का जो मॉडल है, पूरी हिंदुस्तान की अवाम चाहती है कि पूरे मुल्क में राइज हो, पूरे मुल्क में तेलंगाना मॉडल आए। मैं अवाम से इस बात की खास करके अपील करता हूँ, कांग्रेस के झूठे वादों में मत आइए। कांग्रेस कोई 4000 पेंशन देने वाली नहीं है, न कोई अच्छा काम करने वाली है। सिर्फ इख्तिदार के भूखों की वो पुकार थी, सिर्फ इख्तिदार हासिल कर, कुछ भी करो इख्तिदार हासिल करना चाहते हैं और कोई रिश्तेदार जमात किसी की नहीं होती। केसीआर साहब अपने बलबूते पे तेलंगाना में सरकार बनाएंगे और मरकज में भी बड़े पैमाने पर केसीआर साहब 2024 में मरकज की सरकार को भी तब्दील करेंगे। आपको जिंदगी जागता मिसाल आपके पास निजामाबाद है, जहां हमारी चीफ मिनिस्टर की दफ्तर को हराने के लिए बीजेपी और कांग्रेस एक होकर डी अरविंद को जिताए हैं। आप पूछिए, आप वहां की आवाम से जाके पूछिए, ये लोग आपस में अपना गठजोड़ कर करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद और आपके सिकंदराबाद, ये लोग अपना गठजोड़ बनाकर टीआरएस को हराने के लिए बीजेपी के साथ मिलकर बीजेपी को ये 4 सीटों में इजाफा किए हैं। मैं आवाम से अपील करूंगा, इनके बहकाव में मत आइए। यहाँ सिर्फ वोट को बर्बाद करने के लिए कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस के लीडरों में आपस में ही तालमेल नहीं है और कांग्रेस में कोई चीफ मिनिस्टर की क़ियादत करने वाला कायद नहीं है। इसलिए मैं आवाम से